اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سے مسلمان کا اسلام افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے تکلیف پہنچانے میں کسی کا مذاق اڑانا، تہمت لگانا، برا بھلا کہنا، اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانے میں کسی کو ناحق مارنا، کسی کا مال ظلماً لینا وغیرہ امور شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی کنویں میں گر گیا ہو اور اس کو دم سے پکڑ کر نکالا جا رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کنویں میں گرے ہوئے اونٹ کو دم سے پکڑ کر نکالنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو بے فائدہ مشقت میں ڈالنا ہے، کیونکہ اس طریقے سے اونٹ کو کنویں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اسی طرح قوم کی ناحق مدد کرنا بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ اس طریقے سے قوم کو صحیح راستے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ آپ کے مسائل اور مصائب جن کا آپ شکار ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نکالے۔ جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ بے گھر ہیں، یعنی کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھر کا مالک بنا دے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور محتاجی کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ محتاجی سے نجات دلائے، اور کسی قسم کا بھی وہ محتاج ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس محتاجی سے نجات دلائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہر چیز میں کامیابی کا ایک گارنٹیڈ عمل ہے، یعنی کہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو اس میں کامیابی ملے تو آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی جو ہے وہ ضرور ملے گی، اور ہر قدم پر کامیابی ملے گی۔ زندگی کے کسی میدان میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، آپ کی یعنی کہ عزت بن جائے، تو یہ اس مقصد کے لیے خاص عمل ہے جو میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے اپنے چینل کی ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ویڈیو کا لنک جو ہے وہ شیئر کر دیں تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے اعمال میں لکھا جائے۔ اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہے وہ کیسی لگیں۔ شکریہ۔ تو چلیں میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں، لیکن آپ نے میری ویڈیو جو ہے وہ شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے عمل کی سمجھ آ جائے کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر بعد میں آپ لوگوں کے سوال یہی ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں بتایا آپ نے مدت نہیں بتائی، تو یہ سب آپ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں جو ویڈیو میں بتائے گئے ہوتے ہیں، لیکن ویڈیو نہ دیکھنے کی وجہ سے یا غور سے نہ سننے کی وجہ سے آپ لوگ مس کر دیتے ہیں۔ اب یہ عمل جو ہے سورہ اخلاص کا ہے جو میں آج لے کر آئی ہوں، اور سورہ اخلاص کا ایک بہت ہی کامیاب اور بہت ہی گارنٹیڈ عمل ہے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں کامیابی کے لیے، کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو کامیابی ملے، آپ کوئی بھی کام شروع کریں آپ کو اس میں کامیابی ملے، اس کے لیے یہ عمل جو ہے بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی گارنٹیڈ اور مجرب ہے۔ لیکن اگر اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو پھر ہی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل بہت ہی آسان ہے، یہ ظہر کی نماز کے بعد کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جو ٹائم ہے
آپ نے ظہر کی جو فرائض ہیں یعنی فرض نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ نے. پہلے آپ ظہر کی نماز کے لیے وضو کریں، وضو کر کے آپ 4 سنتیں پڑھیں، اور پھر جب آپ 4 فرض ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. سورہ اخلاص کی جو تعداد ہے وہ ہے 11 بار. آپ نے صرف 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور جب آپ سورہ اخلاص 11 بار کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے 3 بار پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی دعا مانگنی ہے. درود شریف پڑھ لیں پہلے، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگیں کہ آپ کو جس مقصد کی میں کامیابی چاہیے یا جو بھی کام آپ نے شروع کیا ہے اس مقصد میں آپ کو کامیابی چاہیے، اس مقصد کے لیے آپ دعا کریں. اور دعا مانگنے کے بعد بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ کا عمل پورا ہو جائے اس کے بعد آپ باقی نماز جو ہے وہ پوری پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اس طرح یہ آپ کا ایک دن کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا. اور اب اینڈ پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس عمل کی کوئی مدت نہیں ہے، اس عمل کو آپ نے باقاعدگی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی خود بخود. کیونکہ کوئی نہ کوئی کام تو انسان کرتا ہی رہتا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے یا جاب کر رہا ہے یا کوئی بھی کام، کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ اسٹڈی کر رہا ہے یا جس طرح کا بھی کام ہو، تو یہ عمل اگر آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز میں خود بخود کامیابی جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی. اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا، اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے تو چھوڑیں گے نہیں. آپ نے یہ عمل باقاعدگی سے کرنا ہے، کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو خود بخود آپ کو اس کے جو ہیں اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ عمل جو ہے آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. صرف 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے. اس کو آپ نے روٹین بنا لینا ہے، فائدے کا فائدہ، ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا، اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. تو یہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، جو بھی پڑھنا چاہے اس کی اجازت جو ہے وہ عام ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو. تو آپ اپنی روٹین بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں، نہ صرف زندگی میں آپ کو کامیابی ملے گی بلکہ اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ کی آخرت جو ہے وہ بھی سنور جائے گی. تو یہ عمل بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مجرب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور یہاں پر میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہوتی ہے ختم. میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک کر دیجیے تاکہ میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے ڈیلی ویڈیو بناتی رہوں. اور مجھے لیلا کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں. میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.